ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعتن، یہ روایت تو ہے ابن عباس کی، یہ روایت بھی ہے کہ رات کو آپ اٹھے، بقول آپ کے تہجد اور تراویح ایک ہے، فصلی رکعتین ثم صلی 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 رکعتین ثم اوتر، 6 مرتبہ صلی رکعتین 12 رکعت بھی ہے۔ تو یہ پیکج اور یہ سہولت، یہ راحت پسندی آپ نے یہ چوری کہاں سے کی؟ اس روایت کا یہ حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، تو اب شروع میں بھی اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، ان کی ویڈیو میں تھوڑا پیچھے جائیں گے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح بخاری کی صرف یہ حدیث لے کے بیٹھ گئے، ارے صحیح بخاری میں اور بھی حدیث ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھے؟ تو یہ اشارہ کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ اس کو آپ کیوں نہیں پڑھتے، اس میں صلی رکعتین 6 بار ہے، تو 6 دونی 12 ہو گیا، اور پھر ثم اوترا اور پھر وتر کیا تو یہ 13 ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 13 رکعت بھی ثابت ہے نا صحیح بخاری سے، تو آپ 11 لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح بخاری کی ساری حدیثوں پر آپ کی نظر کیوں نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں کہتے ہیں نا حدیث مرفوعہ بھی ہے اور موقوفہ بھی ہے، مقطوعہ بھی ہے، تو آپ کو ساری حدیثوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس کی حدیث میں جب 13 رکعت آ رہا ہے تو آپ 11 ہی کیوں لے کے بیٹھ گئے؟ تو ہم آپ ہی کی بات میں جواب دیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ساری حدیثوں پر نظر ہونا چاہیے، تو ایک ہی حدیث کے کئی طرق ہوتے ہیں، آپ کو سارے طرق پہ نظر رکھنی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح بخاری وہ ایک ہی جگہ تھوڑی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 رکعت کی بات آ گئی ایک جگہ، اور حدیثوں کو دیکھو، ہم کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی حدیث جو ہے نا اور جگہ دیکھو صحیح بخاری میں اس کے کئی طرق ہیں، میں ایک جگہ سے آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4569، اس میں کیا ہے؟ یہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا واقعہ بتاتے ہیں اور بڑی ہی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں فصلی 11 رکعتن، 11 رکعت آپ نے پڑھا۔ مفتی صاحب کیا فرق ہے؟ اما عائشہ نے 11 کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 کہا۔ آپ پڑھیے، آپ جو دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں نا کہ ساری حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، ارے بھائی آپ ساری حدیثوں کو پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی حدیث کو دیکھ لو، دیکھا ہم نے وہاں بھی 11 ہے، عبداللہ بن عباس بھی 11 کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی 11 کہہ رہی ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 11 کہہ رہے ہیں، 11 رکعت۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تہجد تراویح میں آپ فرق نہیں کرتے ہو، تو یہ جو تہجد کی نماز ہے اس میں 13 ہے۔ یہ جو 13 عبداللہ بن عباس کی کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں انہوں نے 13 کا لفظ استعمال کیا ہو، جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، جو گنا رہے ہیں 13 کیلکولیشن، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، لیکن کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ میں، ان کی ورڈنگ میں، ان کے الفاظ میں آپ دکھا سکتے ہو کہ انہوں نے کہا ہو 13 رکعت ہے؟ نہ، یہ میں آپ کو ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ کہ فصلی 11 رکعتن، صحیح بخاری عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4569۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 11 رکعات اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ آپ کو 13 دکھائی دیتا ہے؟ ہاں 13 کہاں سے مل گیا آپ کو بھی؟ وہ جو آپ نے حدیث پڑھی نا کہ صلی رکعتین 6 بار اور ثم اوترا، پھر سب ملا کے یہ کیلکولیشن آپ کا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں ہے۔ یہ کیلکولیشن آپ کا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، اس کی پوری تفصیل ہم نے، اچھا یہ کئی حدیثیں یعنی کئی طرق ہے، وہ سارے طرق ہماری کتاب میں جائیے آپ، مسنون رکعت تراویح، ہم نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ آپ جو نصیحت کر رہے ہو نا کہ سب دیکھنا چاہیے، سب الحمدللہ ہم نے اکٹھا کر دیا، ہماری کتاب میں جا کے پڑھیں۔ اس میں ایک روایت میں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر آئے اور آپ نے فوراً وہاں پہ نماز شروع کر دی۔ وہ جو 13 رکعت جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں جو شروع کی 2 رکعت ہیں وہ عشاء کی 2 رکعت، عشاء کے بعد کی 2 رکعت، ان کو آپ نکالیں گے تو 11 ہی بچیں گی۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث میں جہاں پہ 13 کا لفظ آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں، صحیح مسلم کی روایت میں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تضاد ہو گیا، اما عائشہ نے صحیح بخاری میں ایک جگہ 11 کا، ایک جگہ 13 کہہ دیا۔ ارے بھائی وہاں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی وضاحت ہے کہ فجر کی 2 رکعت ملا کے 13، تو اصل کیا ہے رات کی نماز 11، اب فجر کی 2 سنت ملا دی گئی تو اس کو ملا کے انکلوڈ کر کے 13 کہا جاتا ہے۔ اور کسی روایت میں عشاء کی نماز ملا کے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کو ملا کے 13 کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک حدیث میں 15 بھی ملتا ہے، ارے 15 ملتا ہے تو اس میں عشاء کی 2 رکعت ہے اور فجر کی 2 رکعت ہے، اور پھر یہ 11، یہ سب ملا ہوگا تب جا کے 15 ہوگا۔ تو آپ حدیثوں کو سمجھیے، یہ کیلکولیشن آپ کا ہے، یہ کیلکولیشن صحابہ کا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو کہا ہے وہ کتنا کہا کہ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اب وہ جو صلی رکعتین سے جو نتیجہ نکال لیں، یہ رزلٹ آپ کا نکالا ہوا، یہ نتیجہ آپ کا نکالا ہوا۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے. ایسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 13 کہا تو کلیئر کر دیا کہ فجر کی 2 رکعت ملا کے 13, ورنہ اگر فجر کی نہیں ملاتے ہیں تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان صحیح بخاری میں کہ آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. تو یہ مفتی صاحب جو بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری پوری پڑھو, اور اس طرح کی باتیں لے کر یہ کتنے اعتماد سے کہتے ہیں ہمیں بٹھا دو اور ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. سبحان اللہ, آئیے بھائی ہمارے سامنے یہ جو حدیث ہے نا جو آپ پیش کریں ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کیجیے. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری میں صرف عبداللہ بن عباس کی حدیث ایک ہی جگہ نہیں ہے, اور بھی کئی جگہوں پر ہے, سب جگہ سے پڑھیے آپ. اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کا سمندر بہت بڑا ہے, آپ ذرا آنکھیں کھولیے, علمی دنیا دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ علمی دنیا کتنی بڑی ہے. صرف اپنی گھر کی کچھ کتابیں پڑھ لینے سے اور ون سائڈ مطالعہ کر لینے سے اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے جاتے. آگے بڑھتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.